اور ہمارے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے مطاع، ہمارے نبی، اور ہم نے جس کی پیروی کرنی ہے، اس نظام کائنات کو بسر کرنے کے لیے جس رہبر کے مطابق زندگی گزارنی ہے، عمل کرنا ہے، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے نبی، اے لوگو، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل اسوہ اور قدوہ ہے۔ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ نے ساری کی ساری زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اتباع کو اتنا لازمی قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت ٹھہرایا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، سنت پر عمل کرے گا، حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مانا ہی ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو بھی مانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس آیت کی وضاحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بھی، جس نے بھی، من اطاعنی، من عموم کے لیے ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کسی کے ملک میں رہنے والا جو بھی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، زندگی کے مطابق زندگی گزاری، حدیث کے مطابق عمل کیا، گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل نہ کیا، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کیا، کسی اور کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق عمل نہ کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو کی ہے، اس نے اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اتباع کو، فرما برداری کو اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا معیار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔